الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة۔ میرے پیارے بھائیوں، دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو یہ بتلاتا ہے کہ آپس میں مل جل کر رہیں، محبت کے ساتھ زندگی گزاریں، اور یہ محبت جو پیدا ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا ذریعہ جسے کہ شریعت نے بتلایا کہ ہم باہم ایک دوسرے کو سلام کریں۔ جیسا کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاسلام خیر، کہ دین اسلام میں سب سے بہتر کون سا اسلام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تطعم الطعام، کسی بھوکے کو، کسی مسافر کو کھانا کھلا دینا، وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اور ہر شخص کو سلام کرنا، خواہ تم اسے جانتے ہو یا اسے نہ جانتے ہو۔ غرض کی شریعت نے ہر ایک مسلمان کو یہ کہا کہ وہ ایک دوسرے کو سلام کیا کرے، اور سلام کرنے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ سلام کرنے سے باہمی جو عداوت ہوتی ہے، باہمی جو دشمنی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے جو بغض ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے، اور یہ بغض، یہ عداوت، یہ دشمنی دور ہوتی ہے تو پھر انسان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، نیکیاں اس کی زیادہ ہوتی ہیں۔ اور سلام کرتے وقت ایک چیز جو ہمارے ہاں رائج ہے کہ ہم اپنے سے بڑے کو سلام کرتے ہیں، اپنے سے بڑے کو بھی سلام کریں، اپنے سے چھوٹے کو بھی سلام کریں، جس کو بھی آپ سلام کریں، جو بھی ملے آپ اسے سلام کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، کہ تم لوگ جنت میں نہیں جاؤ گے، جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہیں لاؤ گے، مومن نہیں ہو جاؤ گے۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم لوگ مومن نہیں ہوگے، مکمل طور پر مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تم لوگوں کو ایک ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جب تم اسے کرو گے تو پھر اس کے کرنے کی وجہ سے آپس میں محبت ہو جائے گی، محبت بڑھ جائے گی، اور وہ چیز یہ ہے افشوا السلام بینکم، سلام کو آپس میں رائج کرو۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی۔ یہ حدیثیں یہ بتلاتی ہیں کہ ہم اپنے معاشرے میں سلام کو رائج کریں، اور ایسے ہی ہم لوگ جب گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارے جو بچے ہوتے ہیں، ہماری جو بیویاں ہوتی ہیں، ہمارے والدین ہوتے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں، جاتے ہیں اور سلام نہیں کرتے ہیں۔ یہ چیز قطعی درست نہیں ہے، یہ چیز اس سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، کہ جب تم گھروں میں داخل ہو، وہ گھر چاہے آباد ہو یا آباد نہ ہو، اس گھر میں کوئی رہتا ہو یا کوئی نہ رہتا ہو، جب بھی گھروں میں داخل ہو، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب تم گھروں میں داخل ہو فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو۔ اور اس سلام کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ یہ سلام
دعائے خیر بھی ہے جو برکت والی ہے اور پاکیزہ ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ باہمی جو عداوت ہے، باہمی جو دشمنی پیدا ہوتی ہے، وہ سلام نہ کرنے کی وجہ سے، آپس میں ایک دوسرے سے نہ بولنے کی وجہ سے یہ عداوت پیدا ہوتی ہے۔ تو ہم اپنے معاشرے میں سلام کو رائج کریں، سلام کو پھیلائیں، ایک دوسرے سے سلام کریں، اور جب ہم ایسا کریں گے تو معاشرے میں جو ایک دوسرے سے من مٹاؤ ہے، ایک دوسرے سے دوری ہے، وہ دوری قربت میں بدل جائے گی، اور جو دشمنی ہے وہ دشمنی محبت میں بدل جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم تمام کو نیک بنائے اور اپنے معاشرے میں سلام جیسی نعمت کو، سلام کو اپنے معاشرے میں پھیلانے کی توفیق دے، اور ہمیں توفیق دے کہ جب بھی ہم کسی سے ملیں سلام کریں، خوش دلی سے سلام کریں، اس سے ملاقات کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے